جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سائفر کیس سماعت ختم ہونے کے بعد جی بتائیے گا کیا خوشخبری ہے پی ٹی آئی سپورٹرز کے لیے؟ دیکھیں ابھی قانونی جو ایک پروسیس ہے وہ چل رہا ہے. امید ہے ہمیں کہ کوئی اچھا نتیجہ ہوگا. دیکھیے جو بنیادی نوعیت کی باتیں ہیں وہ آج ہوئی ہیں کہ کیا یہ جیل ٹرائل جو تھی جس میں سے عوام کو باہر رکھا گیا, فیملی کو باہر رکھا گیا, میڈیا کو باہر رکھا گیا, یہ قانون کے مطابق آج دن تک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو اس پہ ہم نے گزارشات کی, عدالت نے بہت بغور سنا, نوٹ کیا. اب صرف ایک معاملہ رہ گیا ہے کہ 15 نومبر کو جو وفاقی کابینہ نے یہ کوشش کی کہ پچھلی تمام جو ایک غیر قانونی جو کارروائی ہوئی ہے اس کو کسی طرح سے قانونی قرار دے دیا جائے, تو اس کا ہم احاطہ اب کل کریں گے عدالت کے سامنے. یہ ایک سوال رہ گیا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا تھا, کیا کابینہ ایسا فیصلہ دے سکتی تھی 15 نومبر کو کہ پچھلی تمام غیر قانونی کارروائی کو ایک جملے سے وہ کہہ دے کہ اس کو قانونی تصور کیا جائے گا. تو ہماری گزارش ہے ایسا نہیں ہو سکتا. جو چیز غیر قانونی تھی, قانون کے خلاف ہوئی, اس کا قانون کی نظر میں کوئی وجود نہیں ہے. لہٰذا اگر اس معاملے کو آگے بڑھنا ہے تو نئے سرے سے اس کارروائی کو شروع کرنا ہوگا. آج دن تک کی جو تمام کارروائی ہے ہماری گزارش ہوگی کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے, اور کابینہ نے جو کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے آئندہ کے لیے. لیکن کابینہ کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ ماضی کے حوالے سے قانون سازی کر سکے اور کہے کہ ماضی میں جو غلط کام ہوا وہ صحیح ہے. تو آج کی سماعت کے بعد اب آپ کو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, کب تک یہ فیصلہ وائنڈ اپ ہو جائے گا, کب تک فیصلہ سنا؟ ہیئرنگ تو کل ختم ہو جائے گی. کیا کل ہی کوئی فیصلہ آتا ہے یا اس کے بعد آتا ہے یہ ہم دیکھیں گے, لیکن ہیئرنگ میرا خیال ہے کل ہو جائے گی. آج کی سماعت میں کیا اہم ریمارکس دیے گئے؟ لگ رہی ہے کہ جو کیبنٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کا اطلاق ماضی کی جو کارروائی ہے. ایک سوال میرے لیے رکھا ہے عدالت نے, یہی ایک سوال عدالت نے رکھا ہے کہ عدالتی حوالہ ہے کہ بہت حوالے ہیں, یہ کل ہم پیش کریں گے کہ یہ تو ہمارا مستحکم قانون ہے کہ کوئی بھی جو انتظامی ادارہ ہے جس میں کابینہ بھی شامل ہے, کابینہ ظاہر ہے قانون ساز ادارہ نہیں ہے, وہ پارلیمان نہیں ہے, کوئی بھی ادارہ جو ہے جو انتظامی نوعیت کا ہے وہ ایسا حکم نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے ماضی پر اس حکم کا اطلاق ہو. آئندہ کے لیے حکم کیا جا سکتا ہے, لیکن ماضی کے حوالے سے, اور خاص طور سے جہاں ماضی میں غیر قانونی کوئی کارروائی ہوئی ہو, اس غیر قانونی کارروائی کو ایک کابینہ کے فیصلے کے ذریعے درست قرار نہیں دیا جا سکتا. اچھا, اس سے پوچھا گیا کہ جو جج صاحب ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کی تعیناتی ہوئی اس پہ کیا پروسیجر فالو کیا گیا, کیا ان کا نام اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے دیا گیا تھا یا حکومت نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے جو 1000-1500 جج صاحبان ہیں سیشن عدالتوں کے, ان میں سے کس کو انہوں نے منتخب کرنا ہے عمران خان کی ٹرائل کے لیے. تو یہ حق ظاہر ہے کہ انتظامیہ کو حاصل نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کے کسی فرد کو چنے اپنے کسی مقصد کے لیے. تو ہماری گزارش تھی یہ دیکھا جائے کہ یہ معاملہ عدالت کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے چلا یا یہ کہ نام جو ہے وہ حکومت کی طرف سے آیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف اس نام پہ مہر ثبت کی. اس مقصد کے لیے ریکارڈ منگوایا ہے. سر آپ ایک ممتاز قانون دان ہیں, کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہے کہ کسی سیاستدان کا جیل میں ٹرائل ہوا ہو؟ آپ تو بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کے اور میاں نواز شریف صاحب کے بھی وکیل رہ چکے ہیں سر. یہ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے, لیکن ایک دو نظیریں ہیں جیل ٹرائل کی ہمارے ماضی میں. معراج محمد خان صاحب کا ٹرائل 70 کی دہائی میں ہوا, بعد میں ہمارے دیگر سیاستدان جو ہیں ان کے ٹرائل بھی ہوتے رہے ہیں, لیکن یہ کہیں بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. یہ جو آئین کا ایک وعدہ ہے ہر شہری کے ساتھ کہ اس کی ٹرائل جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی, ڈیو پروسیس کے مطابق ہوگی, انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا, یہ اس وعدے کی برخلافی ہے, اس وعدے سے انحراف ہے. لہٰذا بہت کوئی ٹھوس چاہیے جیل ٹرائل کرنے کی. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ایک وتیرہ ہے کہ جب کسی سیاستدان کو آپ نے اوجھل کرنا ہو نظر سے تو اس کی آواز بھی بند کر دیں, اس کا چہرہ بھی میڈیا سے بند ہو جائے, اور جو کچھ ایک ٹرائل کے دوران اس کا وجود ہے اس کو بھی جیل میں مقید کر دیا جائے. تو یہ ہم نے گزارش کی کہ یہ تمام معاملہ جو ہے عمران خان صاحب کے وجود کو عوام کی نظروں سے غائب کرنے کی ایک مہم ہے یا جو ایک کڑی ہے اس کا حصہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کی لوئر کورٹ میں سے بھی اور ہائی کورٹ میں سے بھی سائفر کیس میں ضمانت کینسل ہو چکی ہے, ریجیکٹ ہو چکی ہے, سپریم کورٹ ریلیف دے دے گا یا وہاں سے بھی مشکل دکھ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں میں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. میں سمجھتا ہوں مقدمہ اچھا ہے عمران خان صاحب کا, ان پہ جو الزامات لگائے گئے ہیں
وہ ٹھوس نہیں ہیں، ان میں کوئی میں سمجھتا ہوں جان نہیں ہے، لیکن بہرحال اب یہ ایک عدالتی کارروائی ہے اور عدالتی فیصلے جو ہیں ان کے بارے میں پہلے سے کچھ کہنا مشکل ہوتا ہے، ہم دیکھیں گے اب کیا ہوگا۔ اب اگر عدالت صادر فرما دیتی ہے یہ حکم کہ ہٹیالہ جیل میں ہی سماعت اور صحافیوں کو ایکسیس ہو جائے، کچھ پبلک جا سکے، میں سمجھتا ہوں اس سے ریلیف ملے گی، نہیں اس سے بڑی حد تک ریلیف ملے گی، لیکن مکمل نہیں ہوگا۔ ہم پھر بھی یہ تقاضا کرتے رہیں گے کہ ٹرائل عام کورٹ میں ہو، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو کہ جو جیل ٹرائل ہے وہ بھی اوپن ٹرائل ہو، صحافیوں کو، خاندان کو، عوام الناس کو موقع ہو اس ٹرائل کو دیکھنے کا۔ سائفر جو لہرایا ہے، آپ ایز اے قانون دان ہونے میری نظر میں کوئی جرم نہیں ہے، وہ یہ کاغذ کا ٹکڑا تھا، یہ کسی نے ثابت نہیں کیا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کے لہرانے سے کون سا خفیہ راز جو ہے وہ دشمن تک پہنچ گیا، تو میری نظر میں یہ بالکل ایک بے بنیاد سر مقدمہ ہے۔ آپ کی جوڈیشری کیوں استعمال ہوتی ہے وزرائے اعظم کو پھانسی دینے میں، لٹکانے میں، ہمیشہ کی طرح چاہے نواز شریف ہوں، ذوالفقار علی بھٹو ہوں، حسین شہید سہروردی ہوں، کیوں جوڈیشری یہ استعمال ایک ہوتی ہے؟ تاریخ کا المیہ ہے اور یہ ایک تاریخ کا بہت بڑا سوال ہے۔ صرف عدلیہ نہیں، ماضی میں ہمارے تمام ادارے، وہ الیکشن کمیشن ہو، وہ کوئی اور ادارہ ہو، وہ جت جاتے ہیں جب فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو معطوب کرنا ہے۔ تو ہم نے دیکھا بارہا، آپ جیسے کہہ رہے ہیں، یہ ہوا ہماری تاریخ۔ یہ ہماری سیاست کا ایک بنیاد سمجھتا ہوں ہے، جس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا ہے، آئین قانون کا سہارا لینا ہے، سیاست کا بھی سہارا لینا ہے۔ یہ ایک عمل ہے ارتقاء کا جس میں ہم سب، میں سمجھتا ہوں آپ، میں، ہم سب جتے ہوئے ہیں۔ یہ عمل کب اپنی انتہا کو پہنچے گا، کب معاملات درست ہوں گے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ 75 سال ہو گئے ہیں، ہم ایک دائرے میں ہیں، ایک گرداب میں ہیں، اس گرداب سے نکلنے کی آپ سب ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم اس سال کامیاب ہوں گے، 10 سال بعد کامیاب ہوں گے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔